حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے، آپ تشریف لائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے، لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا۔ طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا۔ یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اور اس طرح سے سفر کٹتا رہا، 1 میل خود بیٹھتے 1 میل غلام بیٹھتا تھا، کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا، لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی۔ باری باری ہے، غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، فلسطین کے امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے۔ تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے، یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا، اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں، بادشاہ نہیں ہوتا، اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران، پورا روم کانپ رہا ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے۔ تب جانتے ہو میرے عزیزو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا، اے لوگو سنو، میری حیثیت صرف اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی، اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔